السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوشچن پیپر پریکٹس کے 5ویں سیشن میں ہی، تو شاید یہ اس پریکٹس کا آخری سیشن ہوگا۔ تو سوالیہ پرچے کا حل جو ہے اس کے متعلق مطلب ہم نے گزشتہ 4 سیشن سے سوالات کیسے ہوتے ہیں اس کوشچن پیپر میں سب جانتے آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اشعار کی تشریح پوچھی جائے گی، مطلب آپ کو 5 یا 6 اشعار دیے جائیں گے اور اس میں سے کسی 4 اشعار کی تشریح کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ تو بی اے بی ایس سی کے لیے خصوصاً ہر شعر کے 3 مارکس ہوتے ہیں، مطلب جب آپ ایک شعر کی تشریح کرو گے تو اس کے 3 مارکس ملیں گے۔ جب اس طرح آپ 4 اشعار کی تشریح کرو گے تو اس کے وہاں 12 مارکس ہوں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اشعار کس قسم کے ہوتے ہیں۔ خوب روح خوب کام کرتے ہیں، ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، مطلب یہ شعر ولی دکنی کا لکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہو تو وہاں پر آپ شاعر کا مختصر سا تعارف لکھو گے، لیکن یہاں اس کی ضرورت اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کیا کرو گے، ڈائریکٹ اشعار کی تشریح لکھتے جاؤ گے، مطلب آپ کو شاعر کا نام جو ہے وہ صحیح لکھنا پڑے گا۔ اب یہ جو شعر ہم نے پڑھا ہے یہ ولی دکنی کا ہے، تو آپ اسے ولی کا ہی نام دو گے، مطلب یہ شعر ولی دکنی نے لکھا ہے یا پھر ولی دکنی اس شعر میں کہہ رہے ہیں، اس طرح سے لکھو گے۔ ایسا نہیں کہ آپ ولی کی غزل کو کسی اور شاعر کا نام دو، جیسے غالب یا دوسرے شاعر کا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے مارکس کٹ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا ہے، آپ شاعر کا صحیح نام لکھو گے۔ کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کو، صبح عاشق کو شام کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی غزل کا شعر ہے۔ اس سرو خوش و ادا کو ہمارا سلام ہے، اس یار بے وفا کو ہمارا سلام ہے۔ تو یہ شعر بھی کیا ہے، ولی دکنی ہی کا ہے۔ اس باج دل میں میرے وہ جان ہے مدعا، اس دل کے مدعا کو ہمارا سلام ہے۔ تو یہ شعر بھی ولی دکنی کا ہے۔ ہم نے اسے اسٹڈی مٹیریل اور پی پی ٹی وغیرہ میں کیا ہے، اس کا ہم نے ان اشعار کی تشریح بھی کی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ویڈیو کلاسز میں ان اشعار کی تشریح بھی ہم نے بتائی ہے، تو آپ اس کو ریفر کر کے کیا ہے یہاں اشعار کی تشریح کر سکتے ہو۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، بتا سکتے ہو کس کا ہے، مومن کا لکھا ہوا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو یہ مومن کا کافی مشہور شعر ہے۔ لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ دراصل ذوق کا لکھا ہوا شعر ہے۔ دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ تو ذوق نے اس میں فانی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے شعر لکھا ہے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ بہادر شاہ ظفر یعنی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا لکھا ہوا ہے۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو یہ بھی جو ہے ظفر کا ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہندوستان کو جب انگریز لوٹ رہے تھے تو اس تباہ کن حالات سے متاثر ہو کر یہ اشعار لکھے تھے۔ بڑھاؤ نہ آپس میں الفت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ۔ تو یہ دراصل حالی مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا شعر ہے۔ کرو دوستو پہلے آپ اپنی عزت، جو چاہو کریں لوگ عزت زیادہ۔ تو حالی اس میں ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی عزت چاہتے ہو تو پہلے آپ اپنی عزت کرنا سیکھو، پھر لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ داغ دہلوی کا لکھا ہوا مشہور شعر ہے۔ غنیمت ہے چشمے تغافل بھی ان کی، بہت دیکھتے ہیں جو کم دیکھتے ہیں۔ معشوق کی غفلت بھری نظر بھی ہمارے لیے غنیمت ہے، وہ کم بھی دیکھے تو ہمارے لیے بہت ہے، اس طرح کہتے ہوئے داغ نے یہ شعر لکھا ہے۔ ہم ہی متاع کوچ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا شعر ہے۔ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ شے بن گئے ہیں
جو بازار میں خریدنے سے سجائی جاتی ہے وغیرہ، وہ یوں کہیں ہے دور مگر دل کے آس پاس، پھرتی ہے کوئی شے نگہیار کی طرح۔ تو یہ بھی مجروح سلطان پوری ہی کا شعر ہے۔ تو اس طرح آپ کیا کرو گے، شاعر کا صحیح نام لکھ کر اشعار کی تشریح کرو گے۔ اللہ حافظ۔